اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جس وقت آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو آپ ٹھکانے بتلا رہے تھے، جگہیں بتا رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑنے کی جگہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا، ان تفشلا، بزدلی دکھانے کا، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہوا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ اس تو پچھلی آیات فرمایا کہ جتنے کافر ہیں ان مسلمانوں نے بہت زیادہ بغض اور بہت زیادہ نفرت رکھنے، اور اس بغض نہ منہ چو اظہار بھی کدی کدی ہوئے نا، لیکن جیڑی دشمنی انہیں اپنے اندر چھپائی ہوئی، وہ دشمنی بہت زیادہ اس نالو جیڑی کدی کدی انہوں نے منہ چو نکل ویلی۔ نال ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تسی مسلمان صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہو اور صبر اختیار کرو، تو کافر جتنا بھی تساں نقصان پہنچاونا چاہون انہوں نے تدبیراں تساں نقصان نہ پہنچائے سن۔ اگلی آیات وچ اللہ تعالیٰ اسی صبر اور تقوی نے متعلق دو واقعات بیان کیتے ہیں۔ ایک غزوہ احد نہ ذکر ہے نہ آج نہیں جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں، اور اس تو بعد تھوڑا جا ذکر ہے غزوہ بدر نہ۔ وہی درمیان ہے ایک دو رکوع اور موضوع ہیں، اور اس تو بعد بات اگے دو ترے رکوع ہیں غزوہ احد نہ تفصیل نہ ذکر ہے، تو گویا ہتھو غزوہ احد ہی نہ تذکرہ شروع ہونا پیا، لیکن درمیان ہی تھوڑا جا بدر نہ ذکر کر کے اور کچھ دیگر موضوعات نہ ذکر کر کے وقت احد نہ آگے تفصیلی واقعہ۔ بدر صبر اور تقوی نہیں اللہ تعالیٰ فرماونا چاہنے کہ تسا اعلیٰ مثال قائم کی تھی، تو اسا تسا تھوڑی تعداد نے باوجود بھی فتح دیتی اور غلبہ دیتا۔ احد نے میدان صبر اور تقوی، تھوڑی جی صبر بھی کمی آ گئی اور تقوی وچ کمی انج آ گئی کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتھے کھڑونے نہ حکم دیتا ہے، اگرچہ اس تے گناہ نہیں ہویا، غلط فہمی آئی، لیکن اس اجتہادی غلطی کی وجہ تو کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی، جس کی وجہ تو مسلمانہ نقصان اٹھاونا پیا۔ تو اگر تسی ہمیشہ بدر والا نمونہ پیش کرو تو اسی بھی ہمیشہ تساں واسطے بدر والا نمونہ ہی مدد اور نصرت والا پیش کرساں۔ تو انہاں پہلی دو آیتاں میں غزوہ احد بھی چونکہ غزوہ بدر ایک سال پہلے ہو چکا ہے، اور مسلمانہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان فتح دیتی ہے اور کفارہ شکست ہوئی ہے۔ تو کافر ابو سفیان نہ او لشکر قافلہ جیڑا بدر مسلمانہ نے ہاتھ نہیں آیا، اور وہ سمندر نے کنارے تو نکل گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ نویں فوج نہ ہو گئی اور ابو سفیان نکل گیا۔ تو وہ جتنا حضرت ابو سفیان نہ وہ قافلہ اور اس نے مال تجارت نہ منافع ہے، وہ پورے مکے والا چو کہیں بھی نہیں گدا۔ انہاں آخر یہ سارا مال جمع کرو اور ای مسلمانہ نے خلاف بدر نہ بدلہ گھیرنے واسطے ای سارا روپے پیسہ اس وچ لایا ونج۔ تو بڑی تیاری کر کے کفار اگلے سال مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ حملہ آور ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام نہ مشورہ کیتا کہ کفار حملہ آور ہونے پہن اساں کے کرنا چاہیے تو اکثر صحابہ اکرام جڑے جہان دیدہ ہے اور خاص طور تے انصار مدینہ انہوں نے رائے ہے کہ یا رسول اللہ اساں مدینے چو باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ آج نہیں تمہید ہے اگر جتنے غزوہ بدر عہد نے واقعات آسن تو اساں دوبارہ دہراونا ذرا مشکل ہوئے سی اس تو میں عرض پہ کرنا کہ یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے اساں جنگ کرنی چاہیے کیونکہ اج تک جیڑا بندہ بھی مدینے تے حملہ آور ہویا اور اساں مدینے میں رہ کے انہوں نے مقابلہ کیتا تو آج تک کوئی لشکر بھی ولسڑے تے غالب نہیں آیا ہمیشہ وہ اتھو شکست کھا کے گیا عورتیں بھی شامل ہو گئے ہیں لڑائی میں بچے بھی شامل ہو گئے ہیں اور اساں ان سارے گھر نہ اور انہاں گڑیاں نہ پتہ تو سیدھی رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ نے اندر رہ کے حملہ کیتا ہوئے مقابلہ کیتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے کہ اتھی رہ کے مقابلہ کیتا ہوئے جڑے نوجوان صحابہ ہیں جذباتی اور جذبات آڑے اور جڑے بدر اچ نہیں وائیں سکے تو وہ بدر نے کس سے سننے آئے تو ایک اندر جوش اور جذبہ پیدا ہونا انہاں تمام لوگوں نے رائے ہے کہ نہیں اساں مقابلے واسطے باہر نکلنا چاہیے نہ پڑے ویچ اور گھر بہ کے کیڑی جنگ ہونی جنگ باہر ہونی تو اتنا انہوں نے رائے نہ آئے نا تعداد بھی انہوں نے زیادہ ہی جنہوں نے رائے یہ ہے کہ باہر نکلنا چاہیے اور جذبات بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ویکھیا کہ تے بڑی تعداد ہوئے جڑی آخنی جی باہر نکلنا چاہیے تو آپ اپنی رائے نے خلاف جمعے نہ دن ہے 12 یا 13 شوال ہے نکی عیدیاں 12-13 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف گن گئے اور اندروں وان کے آپ ہتھیار لا کے زرہ پا کے 2 زرہ ڈبل اور آپ باہر آ گئے جڑے باہر آئے تو صحابہ اکرام میں احساس ہویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی رائے نہیں وجہ تو ہتھیار لا کے دیں آپ نے ای رائے نہیں ہے لہذا اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تے اصرار نہیں کرنا چاہیے نا بلکہ اساں حضور ہی نہیں رائے مننی چاہیے ہوں انہوں نے آکھا یا رسول اللہ جی کن تسی فرمانے ہو انجے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے وہ عظیم و شان جملہ ارشاد فرمایا نبی جس وقت ہتھیار پا گنے تو میدان جنگ کیتے بغیر اپنے ہتھیار لینا نہیں ہوں ہتھیار لگ گئے اور تیاری ہو گئی ہوں اسی باہر ہی نکل ساں لہذا تسی تیاری کرو تو جمعے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام نے جماعت گن کے جیسے 700 تو مخلص حضرات ہے 300 لوگ جڑے ہیں وہ حضرت اس نے عبداللہ ابن ابی نے زیر اثر اور اس نے گل مننے آڑے ان بھی ناڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے تو بعد نکلے اور اودنی طرف یہ جڑے 300 ہے ان تے رہ تو واپس آ گیا کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے رائے بھی ہے کہ مدینے نے وچ رہ کے لڑنا چاہیے تو اس ادھے رائے تے وان کے مسلمانہ نقصان پہنچاونے واسطے اس آکھا جڑے سڑی رائے ہی نہیں منی گئی تو اسا مفت نہ مریونا 3000 ہو تو اتنا بڑا لشکر آنا پیا سڑی جڑے رائے نہیں منی گئی تو اسی اس لڑائی میں شریک ہی نہ ہونا تو وہ 300 بندے جڑے گھن کے پیچھے ہٹا تو جڑے صحابہ 700 رہ گئے تو ظاہر بدل تو بندہ تھوڑا جہا ہونا اتنے وچوں 300 بندہ ہٹ ونجے 1000 تو تعداد 700 تے آ ونجے مسجد قبلتین نے قریب 2 محلے یا 2 قوماں آباد ہیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ ایک قبیلہ اوس نے تعلق رکھنے اور ایک قبیلہ خزرج ان دو قبیلے نے دل چ بھی آئی کہ یار اسی بھی پرا مڑ وجاں اور یہ
تو حالات ہوں ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد ہٹ گئی تو اساں بھی رون دماغ ایڈا مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے دماغ چاہی گل، لیکن وقت انہوں چو اللہ تعالیٰ انہوں چونکہ بچاونا ہے تو انہوں نے دلے چاہیے انہوں کہ یار حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، جڑے حضور نے بہت قریباً ان سارے کھڑوتے ہوئے ہیں، اسی اگر انہاں چھوڑ کے وینے ہیں تو اسی انہاں چھڑینے پہ ہیں اور عبداللہ ابن ابی نال وینے پہ ہیں، تو یہ تو نقصان والی گل ہے۔ تو ان دو قبیلے کھڑو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک کہتے ان دو قبیلے کی طرف اشارہ کیتا کہ دوسرے نے دو قبیلے کمزوری وکھاون لگے، لیکن وقت اللہ انہوں نے مددگار بن گیا۔ بعد ان دو قبیلے آخنے ہونے کہ اس ایت سڑی مذمت بھی ہوئے اور سڑی تعریف بھی ہوئے۔ ان تفشلا ای توے سڑی مذمت کہ تو سب بزدلی وکھاونے نے ارادہ کیتا، اللہ سڑی طرف بزدلی نہیں نسبت کی تھی، ای سڑی مذمت ہے۔ لیکن واللہ ولیہما اگو اللہ تعریف کی تھی کہ چونکہ میں انہوں نے مولا ہوں اور میں انہوں نے مددگار ہوں اور میں انہوں نے کارساز ہوں، اس تو انہیں بزدلی نہیں وکھائی۔ تو ان دو قبیلے آخنے ہونے کہ اساں اپنی مذمت نالوں زیادہ خوشی اس گل نہیں کہ اللہ سڑا ولی ہونا قرآن بیان کر دیتا کہ میں انہاں دو قبیلے نا ولی اور کارساز۔ تو اسی طرف اشارہ جی دوسرے دن ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام انہوں نے یہ جگہ مقررہ کی تھیں کہ تسا اتھے کھڑونا، تسا اتھے، تو میمنہ ویچ، تو میسرہ ویچ، تو جناب اگلے حصے تو پچھلے حصے، اور 50 بندے ایک ہی پہاڑی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے سرکردگی فرمایا تسا حصہ جائیاں نہیں چھوڑنا، اور جڑی عارضی تھوڑی جی شکست ہوئی بھی آئی تو وہ ان سنگیاں کی وجہ تو جگہ چھوڑنے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ حالات پلٹن دیتے نہیں تو پہلے تو مسلمانہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیتے اور کافر سارے نس گئے، لیکن بعد ای جگہ خالی ہونے خالد ابن ولید پچھو حملہ کر کے اور باقی کافر بھی مڑ آئے اور مسلمانہ نے بعد بہت سارا نقصان ہویا۔ تو او جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جائیں مقرر کرنے پہ کہ تسی اتھے کھڑو ہو، تسی اتھے کھڑو ہو، تسی اتھے کھڑو ہوئے، اللہ تعالیٰ اس نے اس آیت ذکر کیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جس وقت تسی گھرے آڑا کوڑو صبح نے وقت نکلے ہو۔ اہلکہ تمام مفسرین لکھا کہ عہد نے اس جنگ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے تو بعد جس گھروں تیاری کر کے نکلے ہے وہ گھر حضرت عائشہ صدیقہ آڑا ہے۔ حضرت عائشہ نے گھروں نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد واسطے روانہ ہوئے۔ اسی کی طرف اللہ اتنے اشارہ کر کے فرمانے پہ جڑوے تسی اپنے گھرے آڑے کوڑو باہر نکلے ہو۔ تو اذ غدوت من اہلک اپنے گھرے آڑے کوڑو جڑوے تسی باہر نکلے ہو۔ تو بوّئ المومنین مقاعد للقتال ایمان آڑے تسی بوینے پہ ہو اپنے ٹھکانے تے لڑنے واسطے۔ واللہ سمیع علیم حضور نے عملہ بھی اللہ قرآن بڑھانے تسی ہن کرنے پہ ہو، تسی گھروں نکلے ہو، تسی ہوتے گئے ہو، تسا مسلمانہ ہن بھوایا ہن کھلاریا، اللہ حضور نے عملہ بھی قرآن بڑھا کے نازل کیتا ہے ایسا شان نبی آخر۔ اذ ہمت طائفتان منکم تو سچو ایک گروہ ہے جڑا ارادہ کیتی بیٹھے بزدلی وکھاونے نا بنو سلمہ اور بنو حارثہ، لیکن واللہ ولیہما اللہ انہوں نے کارساز بن گیا، انہوں نے مددگار بن گیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ایمان آنا چاہیے کہ انہوں اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم اجمعین برحمتک۔